نبی پر جان نچھاور جیسا کہ صدیق نے کیا، جیسا کہ فاروق نے کیا۔ اور غار ثور میں حضرت فاروق کا جو واقعہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں کیا کیا کہ آپ کے سینے پہ ڈھال بن گئے، سینہ سپر ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا سینہ تان دیا کہ دشمن کا کوئی حملہ آئے تو پہلے مجھ پر آئے اور اس کے بعد ہمارے نبی تک پہنچے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غزوہ احد تو پوری کی پوری طلحہ کی تھی۔ اور یہی نہیں، کہتے ہیں نا کہ کملی والے کے قدموں پہ سر ہو میرا، اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، یہ بس ڈھونگی صرف چلاتے ہی رہیں گے، انہیں کملی والوں کا نام تو لیں گے، موت پتہ نہیں کب آئے گی، کیسی آئے گی ان کی، کیونکہ شرک اور پجاریوں کی موت نبی کی راہ میں کیسے ہوگی؟ نبی سے ہٹ کر جو زندگی گزار رہا ہے وہ تو پہلے توبہ کرے، نبی پہ کی سچی محبت کو ثابت کرے۔ ایک صحابی رسول عمارہ بن یزید السکن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ احد میں جب انہیں زخم لگا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے۔ جب زمین پر گرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور لے کر کے اپنے پائے مبارک پر رکھ دیا، یعنی نبی کا پیر ان کے لیے ان کے سر رکھنے کی جگہ بن گئی۔ آپ نے ٹیک دیا کہ اور دوسرے صحابہ کرام آئیں تو پھر اٹھا کر کے زخمیوں کی جگہ لے جائیں، اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ نبی کے پائے مبارک پر عمارہ بن یزید کا سر ہے اور ان کی روح نکل گئی۔ یہ دنیا کے واحد خوش نصیب صحابی ہیں کہ ان کی جان نکلی تو ان کا سر نبی کے قدموں میں تھا۔ یہ پجاری چلاتا رہے، یہ گاتا رہے یہ قوال کہ نبی کے قدموں پہ مریں گے، مدینہ جا کے مریں گے، تجھے تو اپنے تیجے 40ویں اور نیاز سے فرصت نہیں ہے، تو مدینہ جا کے مرے گا، نبی کے قدموں پہ مرے گا۔ اس لیے یہ تاریخ میں، یعنی جب نبی کی سچی محبت ہوتی ہے، نبی کے قدموں پہ مرنے کی تمنا، نبی کی راہ میں مرنے کی تمنا، نبی کی محبت میں مرنے کی تمنا، تو سچی محبت اللہ قبول کرتا ہے۔ اور ڈھونگی محبت کا جو معاملہ ہے وہ تو ڈھونگ ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اسی طرح سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غزوہ احد میں زخمی حالت میں لوگوں نے پایا، روح نکلنے کے قریب تھی، کچھ صحابہ کرام ان کے قریب گئے، پوچھتے ہیں سعد کیسا پا رہے ہو؟ حضرت سعد نے کہا پہلی چیز کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، دوسری چیز کہ میرے بعد جتنے میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان سے کہہ دینا کہ اگر تمہاری زندگی میں نبی کو کوئی زخم پہنچی، کوئی تکلیف پہنچ گئی تو پھر تمہارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور نبی کی محبت جانتے ہیں، خبیب رضی اللہ عنہ کو جب پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا سولی پہ، تو ایک مشرک نے آ کر کے کہا کہ خبیب تم تو اب چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا، تمہاری جان بچ جاتی۔ حضرت خبیب نے کہا کہ تم کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی کو ایک کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے ہماری جان بچ جائے۔ یعنی ہمارے نبی جہاں موجود ہیں، اگر اسی جگہ نبی کو ایک کانٹا چبھنے والا ہو اور اس کانٹا چبھنے کے بدلے ہماری جان جانے والی ہو، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی کو کانٹا نہ چبھایا جائے بلکہ اس کے بدلے ہماری جان لے لی جائے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یا جو واقعہ امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، نبی کی جو سچی محبت ہے، اگر محبت کرنا ہے تو محبت کرنے والوں سے سیکھو گے نا۔ آدمی ناشتہ گاتا ہے، گانا گاتا ہے تو کس سے گانے کا طریقہ سیکھتا ہے؟ وہ جو گلوکار ہیں رفیع صفی دنیا کے گانے والے، انہی سے تو سیکھتا ہے نا۔ اور گالیاں دیتا ہے تو کس سے سیکھتا ہے؟ ابو لہب ابو جہلی کے دوست ساتھی تو آج گالیاں دے رہے ہیں، یا الزام لگاتا ہے تو کس سے؟ یعنی جو جیسا ہوتا ہے انہی کو آئیڈیل بناتا ہے۔ اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو نبی سے محبت کرنے والے آپ کے صحابہ کرام، آپ کے صحابہ کرام سے محبت کا طریقہ سیکھو گے تو نبی کی محبت تمہیں میسر ہوگی۔ اور کسی دروازے سے، دنیا کے کسی اور در سے محبت کا گر سیکھو گے تو کبھی محبت کا طریقہ نہیں آئے گا۔ اور بغیر سلیقے کی محبت وہ کس کام کی؟ سلیقے کی محبت ہوتی ہے نبی سے۔ اور نبی کی محبت صحابہ کرام کے اندر جو تھی، ایسا بھی نہیں کہ صرف یا رسول اللہ دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں، رب نے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کا کام تو یہ ہونا چاہیے
کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلا دیں، کسی بات کا حکم دے دیں تو کہہ دیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ رب نے آیت اتاری کہ حلال وہ ہے جو رب نے حلال کیا، حرام وہ ہے جو رب نے حرام کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ قبلہ بدل گیا ہے، صحابہ کرام نماز میں ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ لوگوں میں نے تو نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، قبلہ بدل گیا، اور صحابہ رسول جو نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں قبلے کی طرف مڑ گئے، یعنی بیت المقدس سے مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف مڑ گئے۔ مدینہ میں جو مسجد نا، مسجد بنو سعد، جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، اسی لیے کہ اس میں نماز کا آدھا حصہ بیت المقدس کی طرف پڑھا گیا، اور اس کے بعد نماز کی حالت میں وہ صحابہ کرام مسجد حرام کی طرف مڑ گئے۔ رب نے حکم دیا کہ شراب حرام ہے، تو محبت تو یہ تھی کہ صحابہ کرام جو ابھی مسلمان ہوئے تھے اور شراب حرام نہیں تھی جب تک، تو ان کے گھروں میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ رب کا حکم ہے، نبی کے ذریعے پہنچا تو اپنے گھروں کے سارے مٹکوں کو مدینے کی گلیوں میں الٹ دیا، اور گلیوں میں شراب اس طرح سے بہ رہی ہے جیسے پانی، سیلاب کا پانی آ رہا ہے۔ رب کا حکم ہوا کہ نبی کہہ دیجئے کہ گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے، اور خیبر کے موقع پہ اعلان کیا گیا، صحابہ کرام کے کھانے پک رہے تھے، ہنڈی تندور پر چولہوں پہ چڑھی ہوئی تھی۔ جب کھانا پک رہا ہو، آدمی جنگ کی حالت میں ہو، کھانا تیار ہو، تو آدمی کو کتنی تیز بھوک لگتی ہے، لیکن اس موقع پہ رب نے حکم دیا کہ یہ گوشت حرام ہے۔ صحابہ کرام نے ابلتی ہوئی ہانڈیوں کو، پکتے ہوئے گوشت کو اڈیل دیا، کیونکہ رب کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، جبرائیل امین نے آسمان سے آ کے خبر دی کہ آپ جوتے نکال دیجئے۔ نبی نے جوتے نکال دیے، صحابہ کرام نے بھی دیکھا دیکھی جوتے نکال دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں جوتے نکال دیے، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کی اقتدا میں آپ کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ مجھے تو رب کے فرشتے نے خبر دی کہ جوتوں میں گندگی ہے، نکال دیجئے۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے بھی اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ یہ نبی سے محبت تھی۔ ایک عورت کنگن پہنے ہوئے، سونے کا کنگن پہنے ہوئے آئی، آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو اس کے بعد اس نے ہاں یا نہیں میں جو بھی جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاموش تھی، تو آپ نے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ تم اس کی جب زکوٰۃ نہیں نکالو گی تو اس کے بدلے اللہ تمہیں آگ کا کنگن پہنائے گا۔ اس عورت نے سونوں کے دونوں کنگن نبی کے قدموں میں ڈال دیے کہ یا رسول اللہ، جو کنگن جو زیور میں زینت کے لیے پہن رہی ہوں، آگ کا زیور پہنا جائے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ آج ہے دنیا میں کوئی عورت جو نبی کی محبت کے نام پہ اپنا کنگن اتار دے؟ ہے دنیا میں کوئی پجاری لاکھ کہے کہ یہ حرام ہے، یہ تیجے، یہ 11ویں، یہ فاتح، یہ میلاد، یہ 11ویں، یہ برسی، یہ ساری چیزیں تمہارے کھانے کا جو ڈھونگ ہے، نبی کی تجارت ہے، یہ نبی سے محبت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو ان کاموں کو چھوڑو، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اسے چھوڑے۔ آج دنیا سودی کاروبار میں ہے، رشوت میں ہے، شرابی کاموں میں ہے۔ نبی سے محبت کہاں چلی گئی؟ نبی سے محبت کہاں چلی گئی؟ وہ پیر جو ڈھونگی ہوتا ہے، درگاہوں پہ بیٹھا، آپ دیکھو کہ وہاں چرس بکتے ہیں، وہاں افیون پی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، چرس بھی اور شراب کا ایک طرح سے دور چلتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اگر کوئی مومن ہے، کوئی مومنہ عورت ہے، تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اپنی جانب سے کہے ٹھیک ہے میں سوچوں گا، میں دیکھوں گا، پیر صاحب سے پوچھوں گا، اپنے بزرگوں سے پوچھوں گا، اپنے ولیوں سے پوچھوں گا۔ یہ غلط چیز ہے، یہ مومن کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث، جسے امام ترمذی نے صحیح اور حسن سند سے نقل کیا ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ آپ نے فرمایا کہ ارباد بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے خطبہ دیا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے رخصت ہونے والی، بچھڑنے والی گفتگو ہے، آپ ہمیں نصیحت کیجئے۔ آپ نے کہا کہ پہلا کام
پہلی نصیحت کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، امیر کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے اوپر کوئی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ سنو، دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا، ہر نیا کام بدعت ہے۔ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ آج سنت کا نام سب لوگ لیتے ہیں، اصلی اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ نام رکھنے سے سنی نہیں ہو جاؤ گے۔ سنت تو وہ ہے جس طرح سے نبی نے دنیا میں جو اعمال کیے، صحابہ کرام نے جس طرح سے اقتداء کی، اس طرح تم نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ یعنی کتاب و سنت کی سمجھ سلف صالحین کے طریقے پہ ہونی چاہیے، ورنہ جیسے چاہو ویسے ہی سنت چلاؤ گے تو پھر یہ سنت نہیں ہے۔ اور دیکھو یہ اس ربیع الاول کے مہینے میں کیا ان پجاریوں کی دلیل ہے کہ ابو لہب کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، کہ پوچھا کیا حال ہے، تو اس نے کہا بڑا برا حال ہے، لیکن انگلی کا اشارہ کیا کہ اس میں عذاب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنے بھتیجے کی پیدائش میں خوشی میں اسی انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ ان ابو لہبیوں کو، جو ابو لہب کے دوست ہیں نا، ان کو ابو لہب کے واقعے سے دلیل ملے گی، انہیں صدیق سے دلیل نہیں ملے گی، انہیں میلاد کی دلیل فاروق سے نہیں ملے گی، انہیں میلاد کی دلیل حضرت عثمان ذی النورین اور علی بن ابو طالب بو تراب سے نہیں ملے گی۔ ابو لہبی اور ابو جہل والوں کو کس سے دلیل ملے گی؟ ابو جہلی سے تو دلیل ملے گی۔ یہ تو پہلی چیز نبی ابو لہب کا ایک خواب ہے، خواب شریعت میں کچھ دلیل نہیں رکھتا ہے۔ دوسری چیز، خواب دیکھنے والے حضرت عباس ہیں، غالب گمان ہے کہ خواب ان کا اسلام لانے سے پہلے کا ہے اور کفر کی حالت کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ تیسری واضح دلیل کہ جب رب نے کہہ دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، جب رب کہہ رہا ہے کہ ابو لہب بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ میں جلے گا، تو رب کا فرمان مانو گے یا کسی کا خواب مانو گے؟ بتاؤ۔ اس لیے ابو لہبی نہ بنو، صدیقی بنو، فاروقی بنو، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کی پیروی نہ کرو، اور کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فیصلہ نہ کر پاؤ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیا مانے، تو رب نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خیر واحسن تأویلا۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے میں فیصلہ نہ کر پاؤ، تو ایسا نہیں کہ وہ تمہارا بڑا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا، تم نے اس کی پگڑی پکڑی ہے تو وہ فیصلہ کرے گا، فیصلہ رب کی بارگاہ میں ہوگا، فیصلہ کتاب و سنت سے ہوگا۔ ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اب یہی آج 11 ربیع الاول ہے، کل 12 ہے، میلاد منانا ہے نہیں منانا ہے، وہابی کہتا ہے کہ نہیں منانا ہے، پجاری کہتا ہے کہ منانا ضروری ہے۔ اب فیصلہ کیسے کرو گے؟ فیصلہ رب کی بارگاہ سے کرو۔ دلیل دیکھو، میلاد کس نے منائی؟ میلاد یہودی اور عیسائیوں نے منائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کون مناتا ہے؟ عیسائی مناتے ہیں، نصرانی مناتے ہیں۔ تو میلاد منانے والے عیسائی اور یہودی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے میلاد نہیں منائی، عمر فاروق اور صحابہ کرام نے میلاد نہیں منائی۔ فیصلہ ہو گیا، یہ صحیح ہے یا غلط؟ فیصلہ ہو گیا کہ یہ کام کس کا ہے؟ میلاد منانا یہود و نصارہ کا یا صحابہ کرام کا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ کرام نے کبھی نہیں منایا۔ تو فیصلہ جب کرو، دلیل لینا چاہو، حق قبول کرنا چاہو، تو رب تمہیں حق کا راستہ دکھائے گا۔ تو یہ ہے نبی کی محبت، نبی کی محبت کا ثبوت، نبی کی محبت کا طریقہ، نبی کی محبت کا سلیقہ اور اس کی نشانیاں۔ نبی کی محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یعنی یا نبی کی محبت کی یہ پہچان یہ بھی ہے کہ نبی کی سنت کا دفاع کیا جائے، نبی کی شریعت کا دفاع کیا جائے، آپ کی جو باتیں ہیں اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ ایک پجاری نے، ہری پگڑی والے نے، طوطے شاہ نے فیضان سنت لکھی ہے، وہ کتاب ہے، اس کا اگر ہمارے علماء نے پوسٹ مارٹم نہ کیا ہو تو کم از کم اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے کہ
شیخ ہمارے شیخ میرا ربائی صاحب نے اللہ جزائے خیر انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، بتا رہے ہیں سہیل مسعود صاحب، تو اس کو پڑھیے کہ ان پجاریوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں فیضان سنت کے نام پہ، اور کیا کیا اس میں وہ ہے میرے پاس 2-4 جگہ نشان لگایا تھا، لیکن جب شیخ نے کام کر دیا تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ دوسرے بہت سارے کام ہیں نبی کے سنت کی اشاعت کے اور اس کے دفاع کے، یہ ہونا چاہیے۔